نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے بنی اسرائیل، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ ایک سائڈ پر کر دیجئے کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ عرب ممالک میں جا کر آباد ہو گئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے، لیکن ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن اس میں نام کا قصور نہیں ہوتا۔ یہ تو اسرائیل میں رہنے والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، جو وہ فلسطین پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اب ایران سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اسرائیل نام خوبصورت ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا میں سے تھے، اس لیے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو پٹھان ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے ہیں۔ افغانستان کا آخری بادشاہ ظاہر شاہ کہتا تھا کہ ہم بنیامین کی اولاد میں سے ہیں، اور جس وقت عیسائیوں نے یہودیوں کو فلسطین سے باہر نکالا تو وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر ایک یہودی مسلمان ہو کر مدینے سے افغانستان آیا، تو ہم سارے اسی میں سے ہیں۔ ہم لوگ مدینے میں رہنے والے اور باقی تمام ممالک میں رہنے والے یہودیوں سے خط و کتابت میں تھے۔ مختلف جو ہیں انگریز اور مختلف ریسرچر، انہوں نے برصغیر میں رہنے والے کافی پٹھانوں کے کروموزومز اور ڈی این اے بھی ٹیسٹ کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پٹھان کافی یہودیوں سے ملتے ہیں، لیکن جو پٹھان ہیں وہ بہت ہی دلیر قوم ہے اور اسلام کے بہت ہی پکے اور سچے ہیں، جو مسلمان ہونے میں بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی قوم تھی۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 125 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے بنی اسرائیل، اور قرآن لفظ جو سب سے زیادہ جس سورت میں آیا ہے وہ سورت بھی بنی اسرائیل ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو قرآن مجید کی دعوت کس حد تک دی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں پر بہت سی نعمتیں نازل کی، لیکن سب سے بڑی نعمت تورات ہے۔ بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں نازل کی۔ جب یہ لوگ صحراؤں میں چلتے تو ان کے اوپر بادل کا سائبان چلتا، جب ان کو بھوک لگتی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا، اگر ان کو پیاس لگتی تو چشموں کی بہتات ہوتی۔ اتنی لاڈلی قوم تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ تورات تھی۔ ان کی کتاب تورات میں بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور قرآن مجید کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخری کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج اور ان پر کتاب قرآن مجید نازل فرما، ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں اور کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تک لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ قرآن مجید ہے۔
لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو ان لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو اس بات کا حسد ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ تو رسول پاک کی زندگی میں تقریباً 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو اسلام قبول کرتے۔ انہوں نے نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم بہت ہی نافرمان قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے بچا کر مصر سے نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے تو وہ کوہ طور پر پہنچے۔ سینا کے مقام پر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو سرزمین شام کی طرف لے جاؤ جو کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن ہے، وہاں مشرکین آباد ہیں، ان کے خلاف قتال کرو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اپنی قوم کو بتائی تو قوم ناراض ہو گئی اور باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ لوگ معجزوں کے عادی تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ تم اللہ تعالیٰ سے بات کرو کہ کوئی معجزہ کر دے، وہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں، ہمیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ صرف ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتال کرنے پر راضی تھے، باقی ساری قوم نے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اپنی قوم کے لیے دعائے ضرر نکل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو صحرائے سینا سے باہر نکلنے کا رستہ بھلا دیا اور اسی طرح 40 سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے جو ہیں خلیفہ بن گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا۔ جب 40 سال گزر گئے، اس قوم کے بچے جوان ہو گئے تو انہوں نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب مل کر آپ کے ساتھ مشرکین کے خلاف قتال کریں گے۔ یوں اس طرح یوشع علیہ السلام کے لیڈرشپ میں ان لوگوں نے قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگ بیت المقدس میں داخل ہو تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی نافرمان قوم تھی، انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ گندم کی بالی کو پکارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان میں اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں، انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک قوم ایک حکومت میں رہ نہیں سکے، انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، پھر بھی آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے۔ جو ارد گرد کافر تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور حکومت قائم کر لی، اور جاتے جاتے اپنے ساتھ ان کا تابوت سکینہ بھی لے گئے۔ اچھا، میں تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور نسل در نسل انبیاء کرام تک چلتا رہا اور یعقوب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس طرح یہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ تابوت سکینہ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت عقیدت تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم تابوت سکینہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی تھی، اور جو بھی دعا کرتی وہ قبول ہو جاتی، یہاں تک کہ اگر جنگ کرتی تو کامیابی مل جاتی۔ اتنا قیمتی صندوق تھا ان کے لیے۔ تو کافروں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس صندوق سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کوئی قیمتی صندوق ہے، وہ اپنے ساتھ لے گئے اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا کافروں پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 3 شہر ہلاک ہو گئے۔ پھر ان کے ایک عالم نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی ہے، جلد سے جلد یہ صندوق واپس بھجواؤ۔ تو ان لوگوں نے 2 بیل ان کے پیچھے صندوق لگایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ فرشتے وہ بیل ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل تک لے گئے۔ بہرحال وہ صندوق صحیح سلامت تابوت سکینہ جو ہے
وہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ یہ تابوت سکینہ جو لکڑی کا صندوق ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، بہت قیمتی تھا۔ اس صندوق کو ہی تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب یہ لوگ کافروں کے ظلم و ستم سے تھک گئے تو انہوں نے حضرت سمیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص مقرر کریں جس کی لیڈرشپ میں ہم کافروں کے خلاف قتال کریں، آزاد ہو جائیں اور اپنے مذہب پر واپس آ جائیں۔ اس دور کے یہ مسلمان تھے نا، بنی اسرائیل اپنے دور کے تو مسلمان ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیل علیہ السلام پر وحی کی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کے درمیان بادشاہ بنائیں۔ یوں پھر حضرت طالوت علیہ السلام ان کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی بہادر، دلیر اور علم والے انسان تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی لیڈرشپ میں ان نے لڑائی شروع کر دی، اور اس وقت کا جو کافر بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا۔ جالوت ایک بہت ہی اونچے لمبے قد کا انسان تھا اور اپنے سارے جسم پر زرہ یعنی لوہے کا لباس پہنتا تھا۔ صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی تھی اور یہ سارے لوگ اس کی پنڈلیوں تک تھے، اس لیے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی منظر پر آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور اپنی بکریوں کو شیروں سے بچانے کے لیے گوپیا کا استعمال کرتے تھے۔ گوپیا گلیل کی طرح تھی، وہ گوپیا میں ایک باریک پتھر رکھتے اور اس طرح نشانہ ان کا اچھا اور پکا تھا کہ وہ گھما کر مارتے تو شیروں کے جبڑے تک اکھڑ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انہوں نے جالوت کی آنکھ کا نشانہ لیا اور ایک پتھر یوں گھما کر گوپیا سے مارا کہ جالوت کی آنکھ سے سیدھا دماغ تک چلا گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں انہوں نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اپنے لیے ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کروایا۔ پھر ان کو اس بات کا خیال آیا کہ میں تو ایک بہت ہی خوبصورت محل میں رہتا ہوں، لیکن تابوت سکینہ جس کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں وہ عمارت تو اچھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک ہیکل تعمیر کرنے کے بارے میں سوچا۔ مسجد یا عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ ابھی ہیکل کی تعمیر ہی شروع ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کے دور میں پھر جنات کے ذریعے یہ ہیکل تعمیر ہوا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو ہیں وہ زندہ تھے، جنات کے ذریعے ہیکل کی تعمیر ہوتی رہی، اور ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو اس بات کا پتہ نہ چلا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن لاٹھی کے سہارے اپنی عبادت میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور جنات یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ پھر ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا۔ آپ سوچیں کہ کتنا عرصہ لگا ہوگا کہ ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، پھر وہ لاٹھی زمین پر گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گئے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، تو لاٹھی کو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، لاٹھی نیچے گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ مٹی جو ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، انبیاء کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا اور لاٹھی نیچے گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی
زمین پر آ گئے، لیکن اس وقت تک ہیکل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس ہیکل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل کے 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام عوام عبادت کرتی تھی، اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں انبیاء کے عالم جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے، وہ عالم جو انبیاء کی نسل میں سے تھے، وہ عالم دوسرے حصے میں عبادت کرتے تھے، اور جو تیسرا حصہ تھا اس میں تابوت سکینہ تھا، اس کے باہر صحت پیرا تھا، ادھر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، صرف اس قوم کا بڑا عالم جا سکتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ بنی اسرائیلیوں پر پہلا عروج تھا، تقریباً 100 سالہ عروج تھا۔ 16 سال حضرت طالوت علیہ السلام نے حکومت کی، تو 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اور 40 سال ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران رہے، تو یہ 96 ایئرز بنتے ہیں، تقریباً 96 برس۔ یہ 100 سالہ عروج تھا بنی اسرائیلیوں پر، پہلا عروج۔ تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیلیوں میں اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی، انہوں نے آہستہ آہستہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن انہوں نے کسی کی بھی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپس میں لڑتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا سوچا، اور یہ عذاب ان پر آیا ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ذریعے آیا۔ اسے انگریزی میں نیبوکڈ نظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن بنی اسرائیلیوں کو تابوت سکینہ نہیں ملا۔ تو بنی اسرائیل تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین کھود کر دیکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو کہیں چھپا دیا ہے۔ تو بخت نصر نے ایک دن میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق میں لے آیا، اور عراق کے شہر بابل میں قید کر دیا۔ عراق کا شہر بابل آج بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح 46 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر ایک ایرانی بادشاہ نے عراق پر حملہ کیا اور فتح پا لی۔ پھر اس نے ان یہودیوں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ۔ تو پھر ان یہودیوں نے بہت بدحالی کی زندگی گزاری، یہ دوبارہ ہیکل بنانے سے بھی ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا، اور قرآن مجید میں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے بھی رکھا۔ جب یہ لوگ اپنی بدحالی سے تھک گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان میں دوسرا عروج بھیجا۔ پھر بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، ایک قوم بنایا، اور بہت بڑی اسلامی سلطنت بن گئی۔ آپ سمجھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی اسلامی سلطنت بن گئی۔ اور پھر ہیکل کی بھی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور ہیکل بھی اس بار پہلے سے زیادہ توسیع کر کے بنایا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں ان کو دوسرا عروج نصیب ہوا، اور بہت بڑی اسلامی سلطنت بن گئی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد ان میں آہستہ آہستہ پھر وہی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ ان لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز بھی تبدیل کر لی۔ یہ لوگ جو ہے نماز کے اندر رکوع بھی نہیں کرتے تھے، انہوں نے نماز میں رکوع کرنا چھوڑ دیا، یہ کہتے تھے کہ ہمیں جھکنا پسند نہیں۔ اتنی نافرمان قوم تھی، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں سب سے آخری نبی تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو ناجائز کہا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو سولی پر چڑھانے کا سوچا، اور ان کو سولی پر چڑھا بھی دیا۔ حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جو سولی چڑھے، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر اونٹ طاری کی اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا، لیکن بنی اسرائیل تو یہی مانتے ہیں نا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا۔ جب دجال آئے گا تو وہ کہیں گے یہ ہمارا نبی ہے۔
تو اتنی نافرمان قوم تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے پھر دو جماعتیں بن گئی، بنی اسرائیل دو جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ لوگ جو بنی اسرائیل یہودی تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی۔ یہاں سے عیسائی اور یہودی دو جماعتیں بن گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی سوچی، پھر ان پر دوسرا عذاب آیا، وہ ٹائٹس کے ذریعے آیا۔ ٹائٹس ایک مغربی تھا حکومت، ٹائٹس نے جب ان پر حملہ کیا تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے ہیکل کو بھی گرا دیا۔ صرف ایک ہیکل کی دیوار بچی ہے جو آپ بیت المقدس میں دیکھتے ہیں، جس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے ہیں۔ پھر عیسائیوں نے یہودیوں کو فلسطین سے پکڑ کر باہر نکال دیا، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی تھیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں ان کے بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ خدا ہیں اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ چلو جو بھی ان کا عقیدہ تھا، مگر یہی ان کا عقیدہ تھا، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے تھے، تو پھر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کیسے رہ سکتی تھیں؟ عیسائیوں نے یہودیوں کو پکڑ کر فلسطین سے باہر نکالا، اور پھر کافی لمبا عرصہ گزر گیا، پھر یہودیوں نے جو ہے وہ عیسائیوں سے معافی مانگی، تو پھر ان کو دوبارہ فلسطین میں انٹری ملی ہے۔ تو ادھر ایک دیوار بھی ہے جس کو ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، اس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر گریہ جاری کرتے ہیں۔ یہودی مرد جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں جس سے ملکہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو یہودی وہاں نہیں جا سکتے، اسرائیل نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس پر لائیو وہ دیوار چلتی ہے، وہ ادھر جا کر گریہ جاری کرتے ہیں۔ تو جو یہودی ہیں وہ پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کا المسیح دجال آئے گا تو پھر وہ ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ادھر ایک اور دروازہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دروازے سے آئے گا، وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ جو ہے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔